السلام علیکم۔ عمران خان بتاتے ہیں کہ جب میں 1990 میں اپنی والدہ کے برکی قبیلے کی دعوت پر پہلی بار وزیرستان گیا۔ یہ افغان سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ میری ماں اور والد دونوں کا تعلق پشتون قبائل سے ہے۔ والدہ برکی اور میرے والد آغا جان نیازی تھے۔ سب جانتے ہیں کہ قبائلی علاقہ انگریزوں کی دست و برد سے محفوظ رہا۔ یہاں کے لوگ بہت غیرت مند اور بڑے ہی جنگجو ہیں۔ اس علاقے سے گزرنے والے عظیم فاتحین میں سے کوئی بھی ان پر حکومت نہ کر سکا۔ سکندر اعظم، محمود غزنوی، تیمور، ظہیر الدین بابر، سرزمین فارس کا نپولین کہلانے والا نادر شاہ اور موجودہ زمانے کی دو عالمی طاقتیں برطانیہ اور روس، کوئی بھی انہیں شکست نہ دے سکا۔ سرحد کے آخری انگریز گورنر سر اولف کیرو نے پشتون قبائل کے بارے میں اپنی مشہور کتاب میں لکھا ہے، اس خطے نے جو آج افغانستان اور پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے پر مشتمل ہے، پورے ایشیا بلکہ شاید پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ بیرونی حملہ آوروں کا سامنا کیا۔ تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال نہ ہوگی۔ سن 1898 میں ونسٹن چرچل نے، جو اس وقت جنگی نامہ نگار تھا، اس علاقے سے بھیجی جانے والی اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا، سرحدی قبائل کبھی کسی کا تسلط قبول نہ کریں گے۔ ابتدا میں قبائلی علاقوں کا رخ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا، لیکن میرے کزن سہیل خان نے، جو فرنٹیئر فورس میں خدمات سر انجام دے رہا تھا، مجھے قائل کر لیا۔ فرنٹیئر فورس برٹش انڈین آرمی کی رجمنٹوں سے ہی تشکیل دی گئی تھی، جس میں خالص پشتون قبائل سے تعلق رکھنے والے افسر اور جوان لیے جاتے۔ ہم کافی گراں پہنچے۔ جنوبی وزیرستان میں میری والدہ کا آبائی علاقہ برکی قبیلہ آج بھی یہاں پر آباد ہے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو انہوں نے میرا شاہانہ استقبال کیا۔ ڈھول کی تھاپ پر انہوں نے رقص کیا، طیارہ شکن توپوں اور کلاشنکوف رائفلوں سے بے پناہ ہوائی فائرنگ کی۔ گولیوں کا شور کانوں کو بہرا کیے دیتا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے مسحور کر کے رکھ دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں ماضی میں سفر کرتا ہوا ان قدیم ادوار میں داخل ہو گیا ہوں، جب شہسواروں کے قافلے قوموں کے مقدر طے کرتے تھے۔ تاحد نظر سبز و گل اور پانیوں سے محروم سنسان پہاڑی سلسلے، ہر مرد کے کاندھے پر ایک رائفل ہوتی ہے اور ہر ایک جنگجو کے۔ یہ سب چیزیں اسے دنیا کی سب سے انوکھی اور بے مثال سرزمین بناتی ہیں۔ وہاں نوجوانوں کی کوئی ٹولی ملتی تو وہ مجھے مقابلے کی دعوت دیتے اور نشانہ بازی کا چیلنج کر دیتے۔ نشانہ لگانے کے لیے ہدف دیے جاتے۔ مجھے ان کے مقابلے میں خود کو اہل ثابت کرنا پڑتا۔ کم عمر لڑکوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا نشانہ اچھا ہے اور وہ بھی میرے ساتھ مقابلے کے خواہش مند رہتے۔ یوں لگتا تھا کہ ہر مکین اسلحے اور اس کے استعمال سے ایک پیدائشی محبت میں مبتلا ہے۔ اس تند خوئی کے باوجود پشتون ثقافت کا دوسرا پہلو مہمان نوازی ہے۔ مقامی زبان میں اسے ملمسیہ کہا جاتا ہے۔ پورے اہتمام کے ساتھ آداب کی پاسداری ان قبائل کی نہ ٹوٹنے والی روایت ہے۔ ان کی مہمان نوازی محض بہترین کھانے پینے اور سہولتوں سے تواضع تک محدود نہیں، بلکہ ہر قیمت پر حفاظت بھی ہے، خواہ اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ناناوتی یعنی خون کا بدلہ خون کی روایت کو پشتون ثقافت میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ برکی قبیلے کی جس شاخ سے میری والدہ کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی 350 برس پہلے ایک خونی جھگڑے کے باعث یہ لوگ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر جالندھر میں آباد ہوئے تھے۔ انتقامی کارروائیوں سے دامن بچاتے یا پھر نسبتاً آسودہ زندگی بسرتے، اس تمنا میں پشتون گاہے بگاہے دہلی اس سے بھی دور پرے تک کے علاقوں میں آباد ہو جاتے۔ اپنی خواتین کا تحفظ کرنے میں وہ انتہائی سخت واقع ہوئے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں خواتین پردے کا ویسا اہتمام نہیں کرتیں جیسا شہروں میں نظر آتا ہے۔ فاٹا وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ ہے، وہاں آپ خواتین کو کھیتوں میں کام کرتا دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ شہروں میں منتقل ہوتے ہیں تو خاندان سے باہر کے لوگوں سے میل ملاپ ختم کرنے کے لیے یا تو وہ برقع پہننے کی پابندی کرتی ہیں یا پھر گھر کی چار دیواری کے اندر ہی سارا وقت گزار دیتی ہیں۔ پشتونوں کا خاندانی نظام انتہائی مضبوط ہے۔ جو لوگ قبائلی سرزمینوں کو الوداع کہہ کر دوسرے علاقوں میں منتقل ہوئے، وہاں بھی کسی نہ کسی شکل میں روایات کی پابندی لازم بنائی جاتی ہے۔ پشتونوں کی سرزمین افغانستان سے لے کر پاکستان کی قبائلی علاقوں اور وہاں سے پشاور تک پھیلی ہے۔ افغانستان میں پشتون سب سے بڑی نسلی قومیت ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا پشتون شہر صوبہ سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ ہی نہیں بلکہ اسے ملکی اقتصادی شاہراہ کا مقام بھی حاصل ہے۔ سمندر اس بڑھتے پھیلتے ساحلی شہر کی طرف پشتونوں کی ہجرت سن 1950 سے جاری ہے۔ اس وقت کراچی میں لگ بھگ 50 لاکھ پشتون آباد ہیں۔ اورنگی کی کچی آبادیوں میں سماجی اور ماحولیاتی بہتری کے لیے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے ہمیشہ یاد رکھے جانے والے بانی ڈاکٹر اختر حمید خان کا کہنا یہ تھا کہ اپنے مضبوط اور مؤثر خاندانی نظام کے باعث قبائلی پشتون باقی نسلی گروہوں سے ہمیشہ آگے رہتے ہیں۔ یہاں تک میرے مشاہدے کا تعلق ہے، قبائلی علاقوں کا سماجی ڈھانچہ اور ثقافت ملک بھر سے مختلف ہے۔ ان کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ وہ لاقانونیت پر کاربند وحشی لوگ ہیں، لیکن اس من گھڑت فرضی تصور میں کوئی حقیقت نہیں۔ قبائل کے لوگ ایک قدیم جمہوری نظام پر کاربند ہیں، جس کی بنیاد تمام لوگوں کی عزت نفس اور وقار کے تحفظ پر قائم ہے۔ غیرت کے نام پر انتہائی سفاکانہ قتل کی وارداتوں کے باعث جنوبی ایشیا کی ثقافت کو میڈیا میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پسندیدہ تو نہیں، مگر ایسا کہ غربت کی دلدل میں دھسے ہوئے غریب لوگ جو انتہائی مشکل زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ سے اسی طرح وہ اپنے وقار کی حفاظت کرتے آئے ہیں۔ یہ ان کا مزاج ہے اور یہی ان کا قانون بھی۔ قبائلی علاقوں کی جمہوریت عدم مرکزیت پر مبنی ہے اور اس کی بنیاد جرگے کا نظام ہے۔ جرگہ قانون کے سرکردہ افراد کی ایک مقامی کونسل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے قدیم یونان کے بعض شہری ریاستوں میں ہوا کرتی تھی۔ وہاں آباد خاندان کو زندگی گزارنے کے حوالے سے تمام امور پر بات کرنے کا حق تھا اور ہر شخص کو یکساں اہمیت حاصل تھی، کیونکہ فیصلوں میں سب لوگ شریک ہوتے تھے۔ اس لیے ہر فرد اپنی ذمہ داری پوری کرتا تھا اور ایسے معاشروں کو افسر شاہی اور مرکزیت پر مبنی حکومت کی ضرورت نہیں رہتی۔ جرائم سے نمٹنے کے لیے پشتون جرگہ ایک جیوری کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ مفت اور فوری انصاف کی ضمانت دیتا ہے۔ عام طور پر گاؤں کا ہر فرد ملزم سے واقف ہوتا ہے، چنانچہ ضرورت پڑنے پر گھیر گھار کر اسے جرگے کے سامنے لانا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ جھوٹی گواہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کتنا بااعتبار ہے۔ قبائلی علاقوں کا نظام انصاف اس قدر کامیاب ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے جاری خونریزی سے قبل اس علاقے میں جرائم کا تصور بھی کم ہی تھا۔ اس کے باوجود کہ ہر شخص مسلح ہے، ان کے نزدیک ہتھیار رکھنا آزادی کی ضمانت ہے، بالکل اسی طرح جیسے امریکہ کے اولین قانون سازوں نے اپنے شہریوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، پشتونوں میں انتقام غیرت کا تقاضا مانا جاتا ہے۔ کوئی قتل کر دیا جائے تو پورے کا پورا خاندان بدلہ لینے کا پابند ہو جاتا ہے۔ غیرت کا یہ تصور بہت سادہ ہے اور قبل از اسلام سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کی فطرت کا حصہ بن چکا۔ سن 1872 میں جزائر انڈمان میں قید کی سزا کاٹنے والے شیر علی آفریدی نے وہاں دورے پر آئے ہوئے وائسرائے لارڈ میو کو قتل کر دیا تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی قید اس کی غیرت کی توہین ہے۔ اپنے آپ سے اس نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ اس کے بدلے میں کسی اہم برطانوی سرکاری افسر کی جان لے گا۔ اس پس منظر کا ادراک ان سے معاملہ کرنے والے ہر شخص کو ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی ان پر حملہ آور ہوتا، خواہ امریکی ڈرون طیارے دیہات پر بمباری کریں یا پاک فوج کارروائی کرے، تو صرف ہلاکتیں ہی نہیں ہوتیں بلکہ آپ نئے دشمن بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیرو لکھتا ہے کہ سن 1930 میں فقط پشاور شہر کی حدود میں ایک ہفتے کے دوران قانون شکنی کے واقعات کی تعداد قبائلی علاقوں میں پورے سال کے دوران ہونے والے جرائم سے بھی زیادہ ہوتی۔ برابری اور انصاف پر مبنی اس نظام کے برعکس سندھ اور پنجاب کی حکومت پولیٹیکل ایجنٹ اور قبائلی عمائدین کی مدد سے یہ نظام چلاتی ہے۔ یہ ایجنٹ وفاقی افسر شاہی کا حصہ ہیں۔ علاقے میں صرف 44 پاکستانی قوانین نافذ العمل ہیں۔ اس طرح مقامی لوگوں کے طرز زندگی میں عدم مداخلت کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قبائلی علاقے میں پولیس اور عدالتی نظام موجود نہیں، جبکہ سڑکوں پر وفاقی قوانین کی عملداری ہے۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے قبائلی علاقوں میں اپنائیت کے ایسے ماحول میں سفر کرنے کا موقع ملا۔ اس مقصد کے لیے ورنہ خصوصی اجازت نامے اور سرکار کے مسلح حفاظتی دستے کی ضرورت ہوتی ہے۔
قبائلی لوگوں کے بہت سے طور طریقے مسحور کن ہیں۔ خاص طور پر پابندوں کے ساتھ وقت گزارنا ایک عجیب وجدانی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہ پشتون خانہ بدوش قبائل ہیں جو صدیوں سے موسم گرما وزیرستان اور افغانستان کے پہاڑی علاقوں میں بسر کرتے ہیں۔ موسم سرما کے دنوں میں وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ کافی گراں کا سفر کرتے ہوئے ہم نے ہجرت کرتے پابندہ قبائل کے ایک قافلے کو جا لیا۔ اس وقت جب سورج کی روشنی مدھم ہو رہی تھی، ہم ایک ندی کے کنارے پر خانہ بدوشوں کے ٹھکانے پر جا نکلے۔ ان قبائل میں بھیڑوں کی حفاظت کرنے والے کوچی کتوں کی اس نسل کو، جنہیں گدی بھی کہا جاتا ہے، بہت شوق سے پالا جاتا ہے۔ اسی نسل کا ایک کتا اس عارضی کیمپ کی حفاظت پر مامور تھا۔ میری شدید خواہش تھی میرے پاس بھی ایسا ہی جانور ہو۔ ہمیشہ سے میں تعریف کرنے والوں سے اس کی تعریف سنتا آیا تھا۔ خود میرے والدین ہمیشہ کوچی نسل کا کتا پالنے کو ترجیح دیتے تھے کہ گھر کی حفاظت کے لیے اس سے بہتر کوئی جانور نہیں۔ خیموں کے پاس ہم پہنچے تو ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور بولا کہ ایک مرتبہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اس نے مجھے ٹیلی ویژن پر کرکٹ میچ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے باپ اور چچا کے پاس لے گیا اور ان نے میرا تعارف کروایا۔ بدقسمتی سے ان کے پاس کتے کے پلے نہ تھے، پھر بھی ہم وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ میرے ارد گرد جو منظر تھا وہ ناقابل یقین حد تک دلکش اور دلگزار تھا۔ قافلے نے پورے دن کی مسافت کے بعد ابھی خیمے یہاں گاڑے تھے۔ بچے بھیڑ بکریوں اور کتوں کے درمیان کھیل کود میں مصروف تھے۔ ایک دادی اماں کم عمر بچوں کو پکڑنے کی کوشش میں تھیں۔ چند عورتیں کھانا پکا رہی تھیں۔ ایک باپ اپنے بچوں کو ندی پر نہلا رہا تھا۔ میرے ارد گرد ہر طرف مکمل اور سچی مسرت کا دل موہ لینے والا ماحول تھا۔ یہ لوگ ایسی سخت زندگی بسر کرتے ہیں جس کا ہم محض تصور ہی کر سکتے ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی سے محرومی کے باوجود ان کی زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ تھی۔ ان جفاکش لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ پر یقین اور موت کے بعد زندگی کا تصور اتنا ہی واضح ہے جیسے سورج اور چاند کا وجود ہے۔ اپنے ایک اور سفر کے دوران مجھے پابندہ قبائل کے ایک اور قافلے سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میری ملاقات ایک قبائلی سردار سے ہوئی جس کا بیٹا کچھ عرصہ پہلے افغانستان میں سوویت فوجوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوا تھا۔ اس کی تصویر پر پھولوں کے ہار پڑے دیکھ کر وہ ایک بہت ہی تنومند اور پرکشش نوجوان لگ رہا ہے۔ باپ نے کہا، میرا بیٹا پورے قبیلے کی آنکھ کا تارا تھا۔ میں نے کہا، مجھے اس کی شہادت پر افسوس ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولا، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے مبارکباد دیتے۔ میرے بیٹے نے ایک عظیم مقصد کے لیے موت کو گلے لگایا تھا۔ پشتونوں کے بارے میں اپنی کتاب غیرت مند لوگ کے لیے تحقیق کی غرض سے سن 1990 اور 1992 کے دوران میں کئی مرتبہ ان علاقوں میں آیا۔ جو بات مجھے تکلیف دہ لگی وہ یہ تھی کہ تعلیم کی سہولیات سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہ لوگ اپنی رسوم و رواج کا اس شدت سے دفاع کرتے ہیں کہ برطانوی راج کے دوران اپنے علاقے میں انہوں نے سکول بنانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں جہاں کہیں گیا لوگوں نے مجھے بتایا کہ اب وہ سکولوں کا قیام چاہتے ہیں۔ اس تمام عرصے میں پاکستان کی مختلف حکومتیں وہاں صرف چند تعلیمی ادارے ہی قائم کر سکیں۔ تعلیم کے بغیر قبائلی علاقوں کا کلچر التقائی مناظر طے نہیں کر سکتا۔ یہ بات اس لیے بھی افسوسناک ہے کہ ان میں تعلیم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق اور لگن موجود ہے۔ پشتون ہزاروں برس سے اپنے طرز زندگی کے ساتھ احساس کی پوری شدت سے چمٹے چلے آئے ہیں۔ پاکستان کے دوسرے علاقوں خاص طور پر پنجابی اور سندھی عوام کے برعکس صدیوں سے جنہیں جاگیردارانہ نظام کے جبر نے طاقتوروں کے سامنے جھکنے کی عادت ڈال دی ہے، قبائلی لوگ طاقتوروں سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ ان کا جمہوری نظام انہیں اعتماد عطا کرتا ہے۔ اسی خود اعتمادی نے انہیں ایسا بنایا کہ پورے ہندوستان میں صدیوں سے ان لوگوں میں سے عظیم جنرل اور حکمراں پیدا ہوتے رہے۔ جاگیردارانہ نظام کی چکی میں پسنے والے غریب لوگ قائدانہ کردار کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس قبائلی پشتونوں کی پرورش ہی کسی پیدائشی لیڈر کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ماحول اور مزاج کا فرق ہے کہ بر صغیر کے دوسرے حصوں کے برعکس پشتون علاقوں کو فتح کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی جارحیت کا خطرہ ہوا، آپس میں برسر پیکار قبائل بھی اپنے باہمی تنازعات کو بھول کر ایک ہو گئے۔
یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی مسلط کردہ دہشت گردی والی جنگ میں چند سو القاعدہ جنگجوؤں کا پیچھا کرتے ہوئے حکومت نے قبائلیوں میں بغاوت پیدا کر دی ہے۔ یہ 10 لاکھ مسلح جنگجوؤں کو اپنے در پہ کرنے والی بات ہے۔ امریکہ کے دباؤ پر پاک فوج کو قبائلی علاقوں میں بھیج کر ہم نے پہاڑ ایسی غلطی کا ارتکاب کیا، اپنے وجود کو گویا خطرے میں ڈال دیا، جبکہ آج یہ تمام علاقے خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکے ہیں اور پاکستان کے قوانین کے تابع ہیں۔ پاکستان کے تمام قوانین یہاں پر لاگو ہیں۔ اللہ کرے کہ ان علاقوں اور لوگوں کو خوشحالی دیکھنا نصیب ہو اور ان کا پرامن گزر ہو۔ شکریہ۔